ایرانی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کی دھمکیوں کا مؤثر جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایران اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ جنگ کے مقابلے میں اب زیادہ طاقتور ہے۔ اسرائیل کے ساتھ جنگ مسلح فوج کے لیے منفرد تجربہ تھی۔ ایرانی آرمی چیف کا کہنا ہے اسرائیل اور امریکہ کی دھمکیوں کا مؤثر جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ نے قطر میں واقع العدید ایئر بیس پر سرگرمیاں بڑھا دی ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے قطر کے العدید ایئر بیس پر فضائی اور میزائل دفاع کے لیے نیا سیل قائم کر دیا۔ امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک مل کر کام کریں گے۔ ادھر قطر کا امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ فوجی تصادم پر سخت انتباہ۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کسی بھی عسکری تصادم کے خطے پر سنگین اور تباہ کن اثرات ہوں گے۔ امریکہ نے قطر میں واقع العدید ایئر بیس پر سرگرمیاں بڑھا دی ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے قطر کے العدید ایئر بیس پر فضائی اور میزائل دفاع کے لیے نیا سیل قائم کر دیا۔ چین نے J-10C لڑاکا طیارے کی پہلی جنگی کامیابی کی تصدیق کر دی۔ چینی دفاعی حکام کے مطابق J-10C نے بیرون ملک لڑائی میں مؤثر کارکردگی دکھائی۔ J-10C کو 2025 کی چین کی ٹاپ 10 دفاعی کامیابیوں میں شامل کر لیا گیا۔ پاکستانی حکام کے مطابق J-10C طیاروں نے مارکہ حق کے دوران بھارتی جنگی طیارے مار گرائے۔ چینی حکام کے مطابق جنگ کے دوران J-10C کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا۔ ادھر اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی کا معاملہ قومی اسمبلی میں پہنچ گیا۔ علی محمد خان شاسیہ بری نے اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی پر سوال اٹھایا۔ طلال چودھری نے درختوں کی کٹائی کو اسلام آباد کے ماسٹر پلان سے جوڑ دیا۔ اسلام آباد میں بڑے پیمانے پر درختوں کی کٹائی۔ رکن قومی اسمبلی علی محمد خان نے سوال اٹھایا کہ جنگلی شہتوت کاٹنا اپنی جگہ، مگر 50 اور 100 سال پرانے درخت کیوں کاٹے گئے، ایوان کو بتایا جائے۔ آپ نے 40,000 کے قریب جو درخت محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب کاٹے ہیں، وہ لنگز ہیں اسلام آباد کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنماؤں شازیہ مری اور شرمیلا فاروقی نے اس معاملے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کیوں نہیں بتایا جا رہا کہ اصل حقیقت کیا ہے، اور اگر آپ اتنے ہزار درخت کاٹیں گے تو کتنے ہزار درخت آپ لگائیں گے؟ بڑے بڑے میچور ٹریز جو ہیں ان کو کاٹا گیا ہے، اور اس طریقے سے بے دردی سے کاٹا گیا ہے کہ سر پورا کا پورا ملک اس پہ سراپا احتجاج ہے۔ MQM پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے حکومت کو مشورہ دیا کہ جتنے درخت کاٹے گئے اس سے زیادہ لگنے چاہیے۔ کہہ دینے سے درخت نہیں لگ جائیں گے کہ بلین ٹری کیمپین یا 1 ارب درخت ہم لگائیں گے تو نہیں لگ جائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں یہ ساری منصوبہ بندی، یہ حکمت عملی وضع کرنی ہوگی۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے واضح کیا کہ پولن الرجی کا سبب بننے والے درخت کاٹے گئے۔ 29,115 درخت ہٹائے گئے، 40,000 درخت 8 سے 10 فٹ سے زائد بڑے قد کے درخت لگائے گئے ہیں۔ باقی درخت جو ہے، کیونکہ کئی اقسام کی شجر کاری جو ہے وہ اس کا موسم اگلے 1-1.5 مہینے بعد ہے۔ 30 مارچ پر 60,000 مزید درخت انہی جگہوں پہ لگائے جائیں گے۔ قومی اسمبلی میں نادرہ ترمیمی بل 2025 سمیت 3 بل پیش کر دیے گئے۔ وقاص احمد، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ حکومت کی جمعرات تک اپوزیشن لیڈر کے تقرر کی یقین دہانی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے PTI وفد کی ملاقات۔ PTI نے اپوزیشن لیڈر کی تقرری کی دستاویزات جمع کرا دی۔ منسٹر گوہر کا کہنا ہے اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود اچکزئی کے علاوہ کوئی دوسرا امیدوار نہیں۔ دہشت گردی کے مسئلے پر نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے دورہ کراچی کے آخری دن سندھ حکومت کا رویہ بدل گیا۔ کراچی میں 9 مئی جیسا واقعہ دہرانے کی کوشش کی گئی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی نیوز کانفرنس، کہا میڈیا کی گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے۔ ایک دفعہ ایک خطرناک کوشش کی گئی کہ 9 مئی جیسا واقعہ کراچی میں دہرایا جائے۔ پولیس پہ پتھراؤ کیے گئے، جس طریقے سے میڈیا کی گاڑیاں، یا آپ میڈیا مین بیٹھے ہیں، آپ کی گاڑیوں کو جس طریقے سے اس کے شیشے توڑے گئے، یہ ساری ذہن کی عکاسی کرتی ہیں کہ آپ کا جو لیڈر ہے، جس نے آپ کے ذہنوں میں صرف انتشار، ملک اور حکومتوں کے خلاف جو ہے وہ بغاوتیں کرنا اور جو ہے اس طرح کی چیزیں کرنی جس سے خدا را خاصہ کسی کو نقصان ہو، آپ نے وہ ہر کام کیا انفارچونیٹلی۔ پنجاب میں سہیل آفریدی کو پروٹوکول نہ ملنے کے سوال پر مولانا فضل الرحمان کا دلچسپ تبصرہ۔ پنجابی شعر پڑھا، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق وی سی۔ KP کے پنجاب اور سندھ میں آئے ہیں تو ان کا پروٹوکول صحیح نہیں ملا ان کو۔ وہ آپ کے پنجابی میں کہتے ہیں کہ
کچھ لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانوں ہی برن کا شوق سی، گرتے پڑتے چل رہے ہیں آپس میں۔ پی ٹی آئی سامنے آئے گی یا نہیں آئے گی، جمعیت علماء اسلام سامنے آئے گی۔ بھارت کا کھیل سے کھلواڑ، 4 پاکستانی نژاد کھلاڑیوں کو ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے علی خان، شایان، محسن اور احسان عادل کو ویزے جاری نہیں کیے۔ UAE، عمان، اٹلی اور کینیڈا کی ٹیموں میں شامل پاکستانی نژاد کھلاڑیوں کو ویزے کے حصول میں دشواری۔ بھارت اور بنگلہ دیش کا تنازع 2 ہفتے بعد بھی نہ سلجھ سکا۔ بنگلہ دیش کا شرائط کے ساتھ کرکٹ ٹیم بھارت بھیجنے سے انکار۔ بنگلہ دیشی مشیر کھیل آصف نذرال کا کہنا ہے ICC کا جوابی خط واضح کرتا ہے بنگلہ دیشی ٹیم کا ورلڈ کپ کے لیے بھارت جانا ممکن نہیں۔ خط میں تینوں چیزوں کی نشاندہی ہے جو بنگلہ دیشی ٹیم کے لیے خطرہ بڑھا سکتی ہیں۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے ICC نے ایسا کوئی خط نہیں لکھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا پاک افغان بین الاقوامی سرحد کے حوالے سے گمراہ کن بیانیے پر سخت رد عمل۔ کہا بین الاقوامی سرحد کو بین الاقوامی سرحد ہی سمجھنا چاہیے اور اسی کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے۔ کچھ عناصر جان بوجھ کر اس معاملے پر کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سہیل آفریدی ان چند لوگوں میں شامل ہیں جنہیں یہ بات فی الحال سمجھ نہیں آ رہی۔ بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے بعد گفتگو میں راجہ پرویز اشرف نے کہا پیپلز پارٹی کا حکومتی اتحاد میں رہنا ملکی مفاد میں ہے۔ حکومت کا آرڈیننس پر ہمارے واک آؤٹ کا نوٹس لینا اچھی بات ہے۔ مظاہرین سے غیر انسانی سلوک کا الزام، فرانس نے ایران کی سفیر کو طلب کر لیا۔ عرب میڈیا نے دعویٰ کیا ہے ایران میں بے رحمانہ کارروائی کی مذمت فرانس کی پارلیمنٹ میں بھی کی گئی۔ عرب میڈیا کا دعویٰ فرانس نے ایرانی حکام کے اقدامات پر سخت احتجاج درج کرایا۔ اور بات کریں گے ڈاکٹر وردہ قتل کیس کے ملزمان کا کوئی مالی یا سائبر کرائم ریکارڈ نہ ملا۔ وردہ کیس میں FIA کا پولیس کو بھیجا گیا جواب سامنے آ گیا ہے۔ FIA کا کہنا ہے ملزمان کے سفری ریکارڈ واچ یا پھر سٹاپ لسٹ کے لیے ہیڈ کوارٹر سے رجوع کیا جائے۔ لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن میں جانوروں کی پراسرار ہلاکت کا ڈراپ سین ہوا۔ جانوروں کے چارے میں زہریلا مواد شامل کر کے ہلاک کرنے والے خاکروب سمیت 2 ملزمان گرفتار۔ پنجاب کی تہذیب اور ثقافت کے رنگ دوبارہ زندگی میں آ گئے۔ پلاک میں لوہڑی میلے نے رنگ جما دیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد روایتی جشن کا حصہ بنی۔ تفصیل بتائیں گے میاں اصغر سلیمی۔ پلاک میں اس سال بھی لوہری میلے کا اہتمام کیا گیا جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فیسٹیول میں نہ صرف روایتی رقص و موسیقی کی محافل سجیں بلکہ ایک کانفرنس بھی سجائی گئی۔ تقریب کے دوران لوہڑی کی روایت کے مطابق الاؤ روشن کیا گیا اور لوگ اس کے گرد رقص کرتے ہوئے اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے نظر آئے۔ فیسٹیول میں گلوکاروں نے پنجابی گانے گا کر ماحول کو مزید رنگین اور پرجوش بنایا۔ شوقیہ گلوکار بھی اس محفل میں شامل ہوئے اور روایتی گیتوں سے حاضرین کو محظوظ کیا۔ جگہ جمیا تے ملن ودائیاں ہو وڈا ہو کے ڈاکے ماردا جگیا جگیا وے ٹر پردیس گیوں بوا وجیا۔ عشق لوارا تازہ رہندا داڑھی ہو جا چٹی ہو یاری تانے بدیجے سچا ہوے پیار ہو یاری تانے بدی۔ پلاک میں لوہری میلے نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ پنجابی ثقافت نہ صرف زندہ ہے بلکہ ہر سال نئے جذبے اور خوشیوں کے ساتھ دوبارہ ہم تک پہنچتی ہے۔ میاں اصغر سلیمی، ایکسپریس نیوز، لاہور۔